الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ سیشن ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت حاضر نہیں ہو سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، یا اس وقت وہ اپنے کام کے اندر مشغول ہیں، یا دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں اور ٹائم زونز کی وجہ سے یہ وقت ان کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں. This session of ours is live every week, Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it, or those people who have commitments at this time, and similarly people around the world who live with different time zones to ourselves, it's repeated so those people can also see it and hear it as well. اور یاد رہے کہ یہ پروگرام بھی اور اسی طریقے سے باقی جو ہمارے اس سے پہلے کئی سالوں سے پروگرام ہیں وہ تمام کے تمام یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں یا دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں. This session of ours and all the previous sessions, they've been uploaded onto YouTube so that those people who want to watch it at their own convenience can watch it, but also if you'd like to share it with somebody else. اور آپ بھی اس سیشن کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ فون ان کر سکتے ہیں. چاہے جس موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یا حالات حاضرہ کے اوپر کوئی تبصرہ، کوئی بات، چاہے ہمارے لوکل حالات ہوں یا یہ کہ ملکی حالات ہوں یا بین الاقوامی جو مختلف صورتوں کے اندر اور حالات کے اندر ہم آج کل ہیں، تو اس کے بارے میں آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موسٹ ویلکم. آپ کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیو کے اوپر، ہمارا نمبر اسکرین کے اوپر آ رہا ہے. ہم بھی آپ کی بات سنیں گے اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے اور دیکھیں گے. یہ موسٹ ویلکم ٹو ٹیک پارٹ. اینڈ the number is on the screen. It could be about our local issues or national issues, and it could be about international issues.
It could be something beneficial that you would like to share with the rest of the viewers and listeners. Anything beneficial, even if it is not linked to the topic that I am going to be speaking about. So you're most welcome to call in. We'd like to listen to you, and so will the rest of the viewers and listeners, inshallah. ایسا کرتے ہیں، بات شروع کرنے سے پہلے کچھ کالرز آئے ہوئے ہیں تو ان کی بات بھی سن لیتے ہیں اور پھر آگے اس موضوع کے اوپر بات چلاتے ہیں. فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا، صرف ایک چیز جو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر لوگ اس طرح حملہ کریں گے جیسے کوئی بھوکے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کھانے کے اوپر جو مطلب بھوکے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوگا. تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وہ تعداد میں کم ہوں گے یا ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہوگا، تعداد میں بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہوں گے، اس قدر محو ہوں گے کہ آخرت کی محبت وہ بھول چکے ہوں گے. تو اس وجہ سے پھر ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ زوال آئے گا، اور مطلب کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بالکل ختم کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ تو سامنے ہمیں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اور ہم اپنی آسائشوں میں، اپنے جو کمفرٹ ہے اس میں اس قدر محو ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا. نہ ہمارا میڈیا کے اوپر ہولڈ ہے، نہ ہمارا گورنمنٹ کے اوپر ہولڈ ہے. ہمارے علماء کرام بھی مطلب کہ اتنے اس کے اندر ان کے مطلب ان کی طاقت کے زیر اثر کے اپنے بیانات تک بدل دیتے ہیں، اسلام کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں اس طریقے سے، مطلب کہ اس کے بارے میں کوئی کانفرنس ہونی چاہیے علماء کرام کی مل جل کے کہ ان چیزوں کا کیسے حل نکالا جائے. اتفاق ہونا چاہیے. اس وقت بھی اگر جس طریقے سے غازہ کے اوپر اور خون کے دریا بہائے گئے تو دوسرے مسلم ممالک میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس موقع پر بھی اگر یونٹی نہیں دکھائیں گے، ہر جگہ جو ہے وہ مطلب ڈپریشن کی اور ان چیزوں کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں. لیکن اگر ہم صبح اٹھ کے اگر کوئی 2 گولیاں ایمان کی کھا لیں کہ یہ آج ہم نے پوری طرح جو ہے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، 2 گولیاں صبح اور 2 گولیاں شام ایمان کی، اور ایمان کی سلامتی کی اور اطاعت کی اور یونٹی کی گولیاں کھائیں تو شاید ہمارے سارے مسئلے، سارے جتنے بھی مسئلے ہیں حل ہو جائیں. جی اچھی تھینک بات یو ہے. ویری مچ. موسٹ ویلکم. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ہمارے کالر اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی اور اچھی بات کی طرف ہماری توجہ دلائی. ایسے کرتے ہیں ایک آدھ اور کالر لے لیتے ہیں، پھر ان دونوں کے اوپر اور تینوں کے اوپر اکٹھا ہی انشاءاللہ تبصرہ کریں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے ایک سوال کرنا تھا موسٹ ویلکم. ریگارڈنگ صبح یہاں پر نماز فجر کافی ارلی ہوتی ہے، اراؤنڈ اباؤٹ 1:30-2 بجے. تو ان بٹوین ہم فجر تو پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ روشنی نہ ہو. تو تہجد کس وقت پڑھا جائے یہ آپ بتا دیں. تہجد کا ٹائم پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی تہجد کا ٹائم اگر فجر شروع ہوتی ہے 1:30-2 بجے یہاں، تو ہم کتنے بجے پھر تہجد پڑھیں؟ اینڈ فجر تو ہم مطلب پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی کیونکہ کافی کالیں ہیں تو ان کالز کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ برزاں میں جمع ہوتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک. ادھر وہ کیا کرتے لوگ؟ مجھے یہ شیخ صاحب سے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں.
اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ ایسا کرتے ہیں، جو مختصر سوال ہے اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور پھر جو تفصیلاً بات ہے اس کی طرف واپس آئیں گے۔ آپ نے تہجد کے بارے میں پوچھا کہ تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے اوپر دیکھ لو کہ فجر بگیننگ ٹائم کس وقت ہے۔ جو بھی فجر بگیننگ ٹائم ہوگا تو اس سے پہلے آپ اپنا تہجد ادا کر لیں۔ تو فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہاں 1:30 بجے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 1:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو اگر آپ کے ٹائم ٹیبل پر لکھا ہے کہ 1:30 بجے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جماعت کی نہیں، شروع جس وقت ہوتا ہے، تو اس سے پہلے 15-20 منٹ پہلے اگر آپ تہجد ادا کر لیں تو وہ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت اصل میں عشاء کے وقت کا آخری جو حصہ ہے وہ سب سے بہترین تہجد کا وقت ہے، ورنہ اپنی عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں لیٹ دوبارہ اب نہیں اٹھ سکوں، تو شریعت نے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ عشاء کی نماز ادا کر کے تھوڑی دیر کے بعد سونے سے پہلے اپنے تہجد ادا کر لو۔ اس سے پتہ چلا کہ تہجد کا وقت وہ عشاء کا ہی وقت ہے۔ لیکن اگر آپ جو تہجد کا سب سے بہترین وقت ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر سے تھوڑی دیر پہلے عشاء کا جو آخری وقت ہے، رات کا آخری جو وقت ہے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، آج کل اگر کسی کے ٹائم ٹیبل، دوسری ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی کے ٹائم ٹیبل پر ہے کہ 3 بجے فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، دا سٹارٹ ٹائم، تو اس سے 10-15 منٹ پہلے جو ہے یہ تہجد کا آخری وقت ہے۔ جو ہی فجر کا ٹائم شروع ہوا تو آپ کا روزہ بھی شروع ہوا، فجر کا ٹائم بھی شروع ہوا، تہجد کا ٹائم، عشاء کا ٹائم ختم ہوا۔ یہ اگر آپ ذہن کے اندر رکھ لیں تو مسئلہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ باقی اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا برزخ کے بارے میں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ اس زندگی کے بعد آگے والی جو زندگی ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، برزخ اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے 18ویں پارے کے اندر، ان 18 سپارہ سورۃ المؤمنون کے اندر، اور اس کو اس طریقے سے سمجھو ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ برزخ کیا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہماری دنیاوی زندگی اور ایک ہے ہمارے آخرت کی زندگی۔ There are 2 parts of a Muslim's belief. One is the life in this dunya, and one is when you finish this dunya and you go to the hereafter. آخرت کے اندر جب جاتے ہیں، جو ہی انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اب دنیاوی جو معاملات ہیں، حسابات ہیں، آپ کے ذاتی طور پر وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کا شروع ہونے کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی موت ہوئی، موت سے لے کر قیامت کے دن تک جب آپ کو اٹھایا جائے گا، اس وقت کا جو حصہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ قبر کے اندر ہیں تو وہ برزخ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور جان بوجھ کر میں نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں ان کو قبر نصیب نہیں، مر جاتے ہیں لیکن قبر نصیب نہیں ہوتی۔ many people they are killed, they die, they leave this world, they are deceased, but they do not receive a grave. مسلمان اکثر کو تو دفن کیے جاتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ ان کو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ جو لوگ پہلے زمانے کے اندر دریائے سفر کے اوپر
بحری جہازوں کے اوپر، اسٹیم شپس کے اوپر فوت ہو جاتے تو ان کو سمندر کے اندر ڈال دیتے، کیونکہ کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا اور انسان کسی جسم کو کچھ دنوں تک ہی رکھ سکتا ہے۔ صحرا کے اندر اسی طریقے سے بعض اوقات جو جنگ کے میدان میں ہوتے ان کو دفن کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہیں کئی دن پڑے پڑے سڑ گل جاتے تھے اور ان کی ہڈیاں وہاں رہ جاتی تھی۔ اور آپ نے پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو کریمیٹ کیا جاتا ہے، بلکہ کچھ ایسے مذاہب ہیں، ہندو دھرما وغیرہ، بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان کے اندر دفن ہوتا ہی نہیں بلکہ اس شخص کو جلا دیا جاتا ہے لکڑیوں وغیرہ کے اندر۔ بلکہ بہت سارے کرسچینز بھی ایسے ہیں، ایتھیسٹس بھی ایسے ہیں کہ ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ اور آج کل تو کریمیٹوریم، the special places where people are cremated, that means they are placed in these big furnaces, ovens, and the whole of you is disintegrated and they will give you a bit of ash، آپ کی تھوڑی سی راکھ دے کر آپ گھر لے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پوری تفصیل اس لیے عرض کی کہ برزخ کس کو کہتے ہیں۔ برزخ کا مطلب انسان جس وقت فوت ہو جائے، when a person passes away and the soul has departed the body، روح اس کے جسم سے نکل گئی، اب سے لے کر یہ باقی جتنے بھی 100 سال کا، میں بھی ہزاروں سالوں کا جو مرحلہ ہے، جب تک کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا نہ جائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک بڑے سور کے اندر پھونک دیا جائے گا، فرشتہ اس کے اندر آواز پھونکے گا، ہوا پھونکے گا اور اس سے آواز نکلے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سورۃ یاسین، کہ وہ اچانک اپنے قبروں سے اٹھیں گے یا اپنے مردہ گاہوں سے اٹھیں گے جہاں بھی وہ تھے، اور وہاں سے اٹھ کر اللہ رب العزت دوبارہ ان کو اپنا جسم نصیب کریں گے، اور ویسے ہی اسی حالت کے اندر بغیر کپڑوں کے، بغیر کسی چیز اوڑھے ہوئے اپنے ان آرام گاہوں سے اٹھ کر بڑے میدان کی طرف جائیں گے، اور وہاں اللہ رب العزت کے لیے انتظار کریں گے تاکہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ People will be rising out of where they've been resting or staying. Allah subhanahu wa ta'ala helps us understand this scene, that a huge big horn will be blown, and as with the voice all people will be brought back to life. They will come out of their graves or their places of rest or wherever they've been, and they will all begin to assemble towards one huge big place, waiting for Allah subhanahu wa ta'ala to take their accountability ان کے حساب کے لیے۔ اس لیے اس دن کو یوم الحساب، حساب والا دن، the day of accountability۔ تو یہ جو اٹھنا تھا، یہ پوری تفصیل اس لیے میں نے عرض کی کہ یہ جو اٹھنا تھا اس وقت اب قیامت والا دن شروع ہو گیا۔ تو اس اٹھنے تک قرآن کریم نے ہمیں بتلایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس وقت ان کو قبروں سے اٹھا کر اللہ کی طرف ان کو بلایا جائے گا، اس وقت تک موت سے لے کر یہ تمام کا تمام جو ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ برزخ کس کو کہتے ہیں، اس کو برزخ کہتے ہیں، اور یہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ بعض لوگ قبروں کے اندر ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو کریمیٹ کیا جاتا ہے، ان کو جلایا جاتا ہے، بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جانوروں نے ان کو کھا لیا ہے، وہ جانوروں کے پیٹوں کے اندر ہے، لیکن جو ان کی روحیں ہیں، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اس جسم کے اندر اصل جو چیز ہے، the most important, that is the روح، وہ سول۔ یہ انسان کا 6 فٹ کا جسم ہے، 5 فٹ کا جسم ہے، 5.5 کا، 4 کا، جو بھی
تو جب تک اس کے اندر روح ہے، یہ ہلتا ہے، جلتا ہے، یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، کھاتا، ہر چیز اس کی، جو ہی وہ روح نکل جاتی ہے تو اب اس انسان کی باڈی کے اندر کوئی حصہ صحیح کام نہیں کر رہا، چند دنوں کے بعد ختم، تو پورا دار و مدار اس روح کا ہے۔ اب وہ روح ایگزیکٹلی کدھر ہوتی ہے؟ اب آپ کا اگلا سوال کہ وہ روح کدھر ہوتی ہے؟ چونکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے یا اپنے ذہن سے سوچ نہیں سکتے، ہمارے ذہنوں سے یہ بالا تر ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں انسان ورک آؤٹ کر سکتا ہے کہ یہ فلاں اس طرح ہوگا، فلاں اس طرح ہوگا، فلاں اس طرح، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ذہنی طور پر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تک نہیں لگا سکتے، ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، گیس نہیں کر سکتے، بیکاز وہ مناسب نہیں ہے۔ There's many things in this world you can calculate that if this happened then this would have happened. This archaeological site and we've carbon dated is this old and those people they must have done this. There's certain things you can guess and you can estimate, but there's many things about the unseen that you can't. اور یہ جو برزخ والا مرحلہ ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ ہم اس کے اندر اندازہ نہیں لگا سکتے، بلکہ ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہے، اچھا سوال تھا، بریک کے بعد واپس آ کر اس کی بھی تفصیل عرض کریں گے اور باقی جو موضوع ہے اور اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے، اور اگر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم۔ فی الحال بریک کی طرف۔